کچھ کم 1450 برس کا زمانہ گزرتا ہے کہ تمدن کی نمائش گاہوں سے کوسوں دور، تہذیب کے سبزہ زاروں سے الگ، ایک ویران و بے رونق بستی میں چلچلاتی دھوپ والے آسمان کے نیچے، خشک اور پتھریلی زمین کے اوپر، ایک شریف لیکن ان پڑھ بے زر خاندان میں ایک بچہ عالم آب و گل میں آنکھیں کھولتا ہے۔ شفیق باپ کا سایہ پہلے ہی سے اٹھ چکتا ہے، ماں بھی کچھ ہی روز بعد سفر آخرت اختیار کر لیتی ہے۔ تربیت کے جو ظاہری اور قدرتی ذریعے ہیں وہ یوں گم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے دادا اپنے آغوش تربیت میں لے لیتے ہیں، لیکن بچے کا بچپن ابھی ختم ہونے نہیں پاتا کہ وہ بھی ہمیشہ کی نیند سو جاتے ہیں۔ گھر میں نہ نقد ہے نہ جائیداد، نہ حکومت ہے نہ ریاست، اور خانہ ویرانی کا یہ عالم ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ، نہ دادا ہے نہ دادی، نہ بھائی ہے نہ بہن، تنے تنہا بے ساز و سامان، بے یار و مددگار، ایک نوعمر اللہ کا بندہ جسے سہارا ہے تو اسی نظروں سے اوجھل مالک کا، اور آسرا ہے تو اسی نگاہوں سے غائب مولا کا۔ حضرات، جس سرزمین پر یہ بچہ آنکھیں کھولتا ہے اس ملک کی حالت کیا تھی کہ شرک کی گھٹائیں ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ ساری قوم مخلوق پرستی میں مبتلا، بے حیائی فیشن میں داخل، انسانی ہمدردی کے مفہوم سے دماغ نہ آشنا، ہر قسم کے فسق و فجور کی گرم بازاری، بات بات پر لڑنا اور پشت ہاں پشت تک لڑتے رہنا، یتیموں کی حق تلفی، غریبوں کے ساتھ بے دردی، اخلاقی وبائیں اور روحانی بیماریاں گھر گھر پر مسلط، یہ حد سے گزری ہوئی حالت خاص اسی قوم کی اور اس یتیم کے ملک کی تھی۔ اور باقی جتنی ہمسایہ قومیں تھیں ان میں سے کسی ایک کی بھی زندگی پاکی و پاکیزگی کے معیار پر نہ تھی۔ مصر و ایران، چین و ہندوستان مشہور تھا کہ یہ تمام ملک ایک زمانے میں علم و فن اور تہذیب و تمدن کے گہوارے تھے، لیکن اس وقت سب کے سب اخلاقی گندگیوں اور روحانی ناپاکیوں کے زینے بنے ہوئے تھے۔ متفرق طور پر کہیں کہیں اصلاح کرنے والے بھی پیدا ہوئے، لیکن سیلاب کی رو میں کس کے قدم جم سکتے ہیں؟ ایسے ناگفتہ بے حالات میں جبکہ سارے عالم کی فضا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، یہ نوعمر یتیم کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پاک و پاکیزہ کتاب زندگی کے ہر ورق کو کھول کر رکھ دیتا ہے اور اپنی زندگی کا ایک کامل و مکمل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر کے حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنایا جائے۔ ایک طرف تو ساز و سامان سے محرومی، ہر پہلو سے بے کسی و بے بسی ہے، تو دوسری طرف ملک و قوم کی اصلاح کی امنگیں ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ساری کائنات انسانی کے سدھارنے کے حوصلے ہیں۔ اور ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو یہ نوعمر حسین و خوشرو ہے، نوجوانی کا خون اس کی رگوں میں بھی گردش کرتا ہے۔ ملک میں گھر گھر فحش و بے حیائی کے چرچے ہیں، لیکن اس کی نیچی نظروں پر حیاداری خود قربان ہو جاتی ہے۔ میں ناب کے ساگر ہر طرف جھلک رہے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں ہر طرف عام ہیں، لیکن اس کے دامن تقویٰ پر فرشتے تک نماز پڑھنے کے آرزومند ہیں۔ لوگ لڑ رہے ہیں، یہ صلح کرا رہا ہے، قوم چھیننے میں مصروف ہے، یہ بانٹنے میں، دنیا تحصیل و فراہمی میں لگی ہوئی ہے، یہ عطا و بخشش میں، سارا عالم مخلوق پرستی کی لعنت میں مبتلا ہے، ایک اسی کے دل میں خالق کی لو لگی ہوئی ہے۔ الغرض، عالم قدس کا یہ در یتیم جب اپنی عمر کے 40 برس کو پہنچتا ہے تو عمر کی ترقی کے ساتھ ساتھ راہ ہدایت پانے کا جوش و ولولہ بھی ترقی پاتا ہے۔
اور نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ آبادی کے شور و گل سے الگ، انسانوں کے مجمع سے دور ایک غار کے سکون و خلوت میں آپ پناہ گزین ہو جاتے ہیں، اور ہفتوں کے ہفتے اسی سوچ و بچار میں گزر جاتے ہیں کہ کس طرح راہ ہدایت کو حاصل کیا جائے، کہ تبھی ایک غیبی سہارا دستگیری کرتا ہے اور منصب نبوت و رسالت پر آپ کو فائز کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، کٹھن کام تو اب شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف ملک حجاز کی قوت و جمعیت ہے، تو دوسری طرف تنے تنہا ایک فرد اصلاح و ہدایت کا کام ہاتھ میں لینے والا، اور کام بھی کیسا کہ صدیوں کی پڑی ہوئی خصلتوں کا چھڑانا، سینکڑوں برس کے زنگ دلوں سے دور کرنا، وہ بھی ایک دو شخص سے نہیں، ایک دو خاندان سے نہیں، ایک دو قبیلے سے نہیں، بلکہ سارے ملک کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنا، اور یہ پیغام پہنچانا کہ اپنی زندگی کو بالکل نئی کر لو، مال و دولت کی محبت کو چھوڑ دو، بخل اور کنجوسی کو ترک کر دو، اپنی جھوٹی شاعری اور موسیقی کو پسے پشت ڈال دو، رشوت و سود خوری کو چھوڑ دو، بے حیائی و بدکاری کو چھوڑ دو، عورتوں اور غلاموں پر ظلم کرنے کو چھوڑ دو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے معبودان باطلہ سے رشتہ توڑ دو۔ اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ گویا ایک نازک و لطیف شیشے کی ٹکر ایک ٹھوس اور سخت چٹان سے لگی۔ ساری شیطانی اور طاقتی قوتوں نے اکٹھا ہو کر اس زمزمہ سرائے توحید پر یلغار کر دیا۔ کنبے والے بگڑے کہ سارے کنبے سے انوکھی بات کیسے زبان سے نکالی، برادری والے روٹھے کہ باپ دادا کی رسم ریت کو کس منہ سے برا ٹھہرایا، بستی والے الجھے کہ امن و چین کی زندگی میں خامخواہ ایک تفرقہ اور فساد کھڑا کر دیا۔ غرض خاندان مخالف، برادری مخالف، شہر کی ساری آبادی مخالف، وطن کے در و دیوار مخالف، اور چشم ظاہر میں تو یوں نظر آنے لگا کہ وہ جو اس بزم ہستی کا صدر بنا کر بھیجا گیا تھا، زمین کے ذرے اس کے مخالف، آسمان کے تارے اس کے مخالف۔ نبی آخر الزمان کا نام لینے والوں ذرا غور کرو، ایک طرف ادائے فرض کا یہ احساس ہے تو دوسری طرف مخالفتوں کا یہ ہجوم بے پایا۔ عین اس وقت جبکہ اس انسانی دنیا میں آپ کے لیے تسلی و تشفی کا کوئی سامان ممکن نہ تھا، تو عالم ملکوت سے یہ صدائے غیب کانوں میں آتی ہے کہ اے ہمارے پیارے اور فرما بردار بندے، گھبرانے اور ہمت چھوڑنے کی کوئی بات نہیں۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے تو تیرے اوپر خاص لطف و کرم کیا ہے جو تجھ سے پہلے کبھی کسی پر نہیں کیا تھا۔ ہم نے تیرے سینے کو اپنی معرفت کے لیے کھول دیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اصلاح خلق کی فکر کے بوجھ نے تیری پشت کو توڑ رکھا تھا۔ ہم نے اپنے فضل سے اس بار سے تجھے نجات دی، یہ مخالفین کے منصوبوں اور شرارتوں سے تنگ دل نہ ہونا، تو ہماری حفاظت میں ہے۔ ہم نے تو تیرا ذکر بلند کر رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ مخالفتیں اور سازشیں تجھے کیا مٹا سکے گی، بلکہ مخالفین اور سازش کرنے والے خود مٹ کر رہ جائیں گے، اور تیرا نام ان سب کو سر نگو کر کے خود ممتاز و سر بلند رہے گا۔ چنانچہ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ چند ہی روز میں کیسی کایا پلٹ گئی۔ قریش کے زور آور خاک میں مل گئے، ان کے حمایتی اور حلیف مٹ کر رہ گئے، دولت مند یہود کا تختہ الٹ گیا، اور جن کی عقل و فہم پر، قوت و دانش پر، دولت و سرمایہ پر زمانے کو ناز تھا، ان کے نام تک صفحہ ہستی سے مٹ کر رہ گئے، اور اس وقت سے لے کر اب تک 1450 برس کی مدت میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، عقل و دانش کی کتنی منزلیں حد و حساب سے خارج طے ہو چکی ہے، الحاد و مادیت کی قلم رو کس قدر وسیع ہو چکی ہے، مگر آج بھی خالق کے نام کے ساتھ جس مخلوق کا نام زبانوں پر آتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جس بندے کا ذکر
کانوں تک پہنچتا ہے وہ عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، خاک بقحہ کے اسی بے کس و بے بس یتیم کا ہے جسے قریش کے زور آور جہل و نبوت کے نشے میں اپنے ہی جیسا محض ایک مشت خاک سمجھ رہے تھے، لیکن آج چہار دانگے عالم میں اسی کے نام کی گونج ہے۔ کشمیر کے سبزہ زاروں میں، افغانستان کی بلندیوں میں، دکن کی پہاڑیوں میں، ہمالیہ کی چوٹیوں میں، چین میں، جاپان میں، جاوا میں، برما میں، روس میں، بخارا میں، ایران میں، عراق میں، مصر میں، شام میں، فلسطین میں، ترکی میں، نجد میں، یمن میں، اور اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کے ٹھیکیدار سمجھنے والے ملک لندن، پیرس اور برلن میں، اور ہمارے ملک بھارت کے گاؤں گاؤں میں ہر سال نہیں، ہر ماہ نہیں، ہر ہفتہ نہیں، بلکہ ہر روز بھی 5 مرتبہ بلند میناروں کے ساتھ جس بندے کا نام اللہ کے نام کے ساتھ فضا میں گونجتا ہے وہ اسی ایک سچے اور اچھے کا نام ہے جسے بصیرت سے محروم دنیا نے کسی زمانے میں ایک بے کس و یتیم کی حیثیت سے جانا تھا۔ یہ معنی ہے یتیم کے راج کا، یہ تفسیر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی کہ کسی ایک صوبے پر نہیں، ایک جزیرے پر نہیں، ایک ملک پر نہیں، دنیا پر، بلکہ دنیا والوں کے دلوں پر آج حکومت ہے تو اسی یتیم کی، راج ہے تو اسی امی کا۔ اسی یتیم کی شان کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے کیا ہی بہترین انداز میں اشعار پیش کیے ہیں، بس وہ اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے لگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہے، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکے ہے کہ الفاظ رخے لوح قلم ہے، باتیں ہے کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرائت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی جھلک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرورت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرورت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمخار ہے تیرا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، آخری مصرع توجہ چاہوں گا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔